ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے بینظیر بھٹو قتل کیس کی، جو 17 سال بعد اس کا پردہ چاک ہونے جا رہا ہے۔ اور اسماعیل ڈائری کو دبئی میں پیشکش ہوئی تھی۔ بلال بھٹو اور آصفہ بھٹو زرداری پر بھی ڈائری نے سوال اٹھا دیے ہیں۔ بات یہ ہے کہ صدر آصف علی زرداری کے جو انتہائی قریبی ساتھی تصور کیے جاتے تھے، سردار اسماعیل ڈائری، ان کا ضمیر 17 سال بعد بیدار اور جاگ اٹھا ہے۔ یکدم ایسا سب کچھ کیا ہوا کہ انہوں نے جو ایک عرصے پہلے جو دبئی میں ان کو بلایا گیا تھا، اس میں جو انہیں آفرز کی گئی تھیں وہ اب بتانے پر مجبور ہوئے ہیں۔ اور سوال یہ بھی ہے پھر کہ انہوں نے اتنا بڑا راز جو پیپلز پارٹی کے یعنی کہ ایک قریب ترین تصور کیے جانے والے اور بینظیر بھٹو کو ماں اور بہن جیسی کہنے والے شخص اتنے عرصے خاموش کیوں رہے، اور اب انہیں یہ حقائق منظر عام پر لانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اس پر بات کریں گے آگے چل کے۔ لیکن پہلے بینظیر بھٹو کے قتل سے متعلق انکشافات کی میں بات کر لیتا ہوں کہ اسماعیل ڈائری کہتے ہیں بینظیر بھٹو کو قتل کرنے کے لیے انہیں دبئی بلوایا گیا تھا، لیکن انہوں نے یہ پیشکش ٹھکرا دی تھی۔ ساتھ ہی اپنے پرانے کام سے متعلق بھی انہوں نے کہہ دیا کہ انہیں کسی نے ماضی میں زمینوں پر قبضے کے لیے وہاں بھیجا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ انہیں سزا بھی دے رہا ہے۔ اور وہ جیسا کہ علم ہے آپ کے، وہ پکڑے گئے تھے اور کبھی ایک جیل کبھی کہیں، کبھی نکال کے لاتے ہیں، پھر تفتیش، پھر اندر بھیج دیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ اس پہ پھر آگے اس کے بعد جو انکشافات ہیں پہلے وہ میں آپ کو سنا دوں، اس کے بعد پھر آگے جو ان کا تعلق تھا اور پھر تعلق کیوں بگڑا، کون درمیان میں آ گیا، کس نے ریپلیس کیا، وہ آگے۔ اسماعیل ڈائری نے صحافیوں کو بتایا کہ ان کا ویزا 1 گھنٹے میں آ گیا تھا، ان کے ہاتھ پہ ویزا آیا اور انہیں وہاں بلا کے بینظیر بھٹو کے قتل کے لیے کہا گیا۔ سپاری دینے والوں نے ڈائری سے کہا کہ آپ نے یہ قتل کرنا ہے، اور پھر ڈائری نے ان سے سوال پوچھا کیا جس کے ساتھ 40 گاڑیاں اور پولیس کی 100 سے زائد گاڑیاں حفاظت کے لیے اس کے اسکواڈ میں شامل ہوں، اسے کیسے قتل کیا جا سکتا ہے؟ اس پر انہوں نے کہا تو اسی کام کے عوض 12 ارب روپے دیے جا رہے ہیں۔ پھر ڈائری نے پوچھا کہ انہیں کیسے قتل کرنا ہے۔ سب کچھ پوچھنے کے بعد ڈائری نے جواب دیا کہ وہ ہماری بہن اور ماں جیسی ہے، اس کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھ سکتا اور نہ ہی ذہن میں اس کا خیال بھی آ سکتا ہے۔ ہمیں قتل کر دو لیکن وہ یہ کام نہیں کریں گے، یہ ڈائری نے کہا۔ پھر ڈائری کے انکار کے بعد متعلقہ افراد نے پھر ایک مدرسے میں جو طالبان وہاں پہ زیر تعلیم تھے یا طالبان وہاں رہتے تھے ان کے ساتھ رابطہ کیا۔ ڈائری بتاتے ہیں کہ یہ مدرسے کا نام نہیں لیا لیکن جگہ کا انہوں نے بتا دیا، اس سے سب کے ذہن میں آ جائے گا۔ اس وقت بھی بڑی باتیں ہوئی تھیں اس مدرسے کا نام لے کے بھی۔ یہ مدرسہ 4 سدہ سے آگے 8000 ایکڑ رقبے پر محیط ہے، اور انہیں بی بی رانی پر حملے سے پہلے 14 ارب روپے دیے گئے اور کہا کہ بے نظیر کو قتل کرنے پر مزید 12 ارب روپے دیے جائیں گے، اور اگر یہ مشن مکمل نہیں ہوا تو پیسے، یہ جو رقم دی جا رہی ہے خطی رقم، یہ واپس کرنا ہوگی۔ بس اتنی بڑی پیشکش پر بھی مدرسے والوں نے اپنے لوگ بی بی کے تعاقب میں یا ان کی ریکی کے اوپر معمور کر دیے۔ ایک عرصے بعد جو ان کا ضمیر جاگا ہے ڈائری کا، وہ کہتے ہیں کہ بلال بھٹو میرا بھتیجا ہے، میں آصفہ اور بختاور کے ساتھ بھی وہ رہے ہیں، اور بلاول اتنی مال و دولت اور اختیارات ہونے کے باوجود اپنی جو ماں ہیں ان کے قاتلوں کو وہ ڈھونڈ نہیں سکے۔ تو انہوں نے بلال بھٹو زرداری اور ان کے اوپر بھی بہرحال سوال اٹھا دیے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری صدر بن گئے ہیں دوسری دفعہ، اور بلال بھٹو وزیر خارجہ بھی بن گئے، اور پھر دوبارہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں ہیں، اور پھر ان کی بہن آصف بھٹو زرداری وہ بھی بلا مقابلہ قومی اسمبلی کی رکن منتخب ہو چکی ہیں۔ اور سردار اسماعیل ڈائری صدر آصف علی زرداری کے ماضی میں انتہائی قریب
تصور کیے جاتے تھے بلکہ تھے ان کے قریب ہی، انہیں گزشتہ ماہ 400 کلاشنکوف برآمد ہونے پر گرفتار کیا گیا، اور کہتے ہیں ماضی میں بھی ان کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے تھے، لیکن اس وقت آصف علی زرداری کی چھتری کے زیر سایہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکا۔ تو اب حالات یکسر بدل چکے ہیں کیونکہ 2024 ہے اور دنیا بڑی جدید ہو چکی ہے، جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اور لوگوں کے ذہنوں کے خیالات بھی پڑھ لیے جاتے ہیں، اور وفاداریاں بھی اس دور میں بڑی تیزی کے ساتھ بدلی جا رہی ہیں۔ جو دوست ہوتا ہے وہ مخالف ہو جاتا ہے، جو مخالف ہوتا ہے وہ دوست ہو جاتا ہے، کیونکہ مفادات کا جہاں ٹکراؤ آتا ہے وہاں پہ پھر اچھے اچھے جو نا غیر ہو جاتے ہیں، برے برے وہ اچھے اور اپنے ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اہم ترین پلر ان سے کسی بات پہ ناراض ہے اور خفا ہے، اسی لیے انہیں کڑے وقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار اور سردار اسماعیل ڈائری دونوں کا تعلق نواب شاہ سے ہی ہے، اور یہ کہاوت بھی مشہور ہے کہ ایک نیام میں دو تلواریں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ڈائری جب تک آصف علی زرداری کے ساتھ جڑے رہے تو ان کا ڈنکا بھی بجتا رہا، اور جو ان کی مشہور ہے ان سے متعلق جو ان کے کاروبار تھا اور کس طرح سے کیا کرتے تھے، انہیں اس میں اپنے انٹرویو میں اس کا حوالہ دیا ہے کہ جس کی وہ سزا بھگت رہے ہیں۔ اب ضیاء الحسن لنجار فریال تالپور کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور تو پھر ایسے میں لوڈو گیم سے کون شغف نہیں رکھتا، کسے نہیں کھیلا ہوگا، جس کے بیک کے اوپر جو ہوتا ہے 99 والا گیم سے سیڑھی سے چڑھ کے انسان 99 پہ پہنچتا ہے، اس کھیل میں اس کے بعد ایک غلطی واپس نیچے پھینک دیا کرتی ہے۔ تو بس میں سمجھتا ہوں یہی کچھ اسماعیل ڈائری کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اسی لیے ان کا مردہ ضمیر یکدم جاگ گیا ہے اور بڑی بڑی باتیں کر کے سب کو حیران اور پریشان کر دیا ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ ضیاء الحسن لنجار جو وزیر داخلہ ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا سندھ میں اس وقت مین پلر بھی ہیں، جس کے پاس وزارت داخلہ ہے، اور اب 27 اکتوبر 2007 پہ جو شہید رانی پہ اٹیک ہوا تھا، اور اس کی برسی پھر آ رہی ہے ایک دفعہ، اور ایسے موقع پر اسماعیل ڈائری نے جو انکشافات کیے ہیں میرے خیال میں تو اب ان کو زیر تفتیش لانا چاہیے کہ انہوں نے بات اتنے عرصے چھپا کے کیوں رکھی، اور اس میں حقائق کیا ہیں، دبئی میں ان کی کن شخصیات کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور اب یہ بہرحال ایجنسیوں اور وزارت داخلہ کے ہاتھ میں ہے کہ یہ موقع ان کے ہاتھ لگا ہے کہ اسماعیل ڈائری سب کچھ اگلنے پہ تیار ہیں، تو کیوں نہیں جس کا پوری قوم اور بے نظیر بھٹو سے کے چاہنے والے اور ان کی شہادت پر افسردہ اب تک ان کا جو خلا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا پاکستان کی سیاست میں بھی وہ خلا ابھی تک پر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ایسے میں اسماعیل ڈائری نے ایک موقع فراہم کیا ہے سیاستدانوں کو اور پاکستان پیپلز پارٹی کو اور اس کے وزیر داخلہ کو کہ وہ ان کو زیر تفتیش لیں اور ان سے حقائق کا پتہ چلائیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔